نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ آج کے اس ولاگ میں رمضان المبارک اور قرآن مجید سورۃ الاحزاب 22واں پارہ، اس کی 42 نمبر آیت ہم نے پڑھی ہے آپ کے سامنے کہ اللہ کو، اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کیا کرو صبح و شام، اور اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بہت مجھے یاد کیا کرو اور کثرت سے یاد کیا کرو۔ ایک اور جگہ قرآن میں ہے کہ جب دشمن سے تمہارا مقابلہ آ جائے تو اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ اللہ کی یاد سے اللہ کی نصرت اترتی ہے اور فرشتوں کی فوجیں نازل ہوتی ہیں۔ اور احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اپنے محفل ذکر میں صبح میں کہ جب اللہ کی یادیں کی جاتی ہیں تو زمین پر فرشتوں کی فوجیں دوڑ رہی ہوتی ہیں، اور وہ جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے اس محفل کو گھیر لیتی ہیں، اور اس وقت تک گھیری رکھتی ہیں جب تک کہ اللہ کی یاد ہوتی رہتی ہے، اور جو ہی اللہ کی یاد کا یہ دامن سمیٹا جاتا ہے تو وہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں اور کسی اور محفل کی تلاش میں زمین پہ دوڑے لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں۔ تو اللہ کی یاد، نبی پاک نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی یاد کا کلمہ توحید ہے کہ جو مشن ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ کی یاد کو بہت قوت دیتا ہے، عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، اور نامہ اعمال میں قیامت والے دن جب ترازو میں عمل تلیں گے تو ایک پردہ رکھا جائے گا، اس پردے کو جب رکھا جائے گا تو وہ اس ایمان والے کے اعمال کے ترازو کو، جو کہ کچھ کسی وجہ سے کم ہو رہا ہوگا، جب یہ کو رکھا جائے گا تو یہ اس کو وزنی کر دے گا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث جو پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں اور رحمان رب العزت کو بہت پیارے ہیں، اور قیامت والے دن میزان اور ترازو کو بہت زیادہ وزنی کریں گے۔ وہ یہی تسبیح کے کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکی بولو کہ وہ شریکوں سے پاک ہے، اور اپنی اس کی تعریفوں کے ساتھ، اور پاک ہے وہ کہ جو بہت عظمت والا ہے۔ اور اس لیے دوسری ایک حدیث میں یہ ہے کہ یہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس سے بڑی کوئی تسبیح نہیں ہے، بھائی یہی ہے کہ یہ کوئی اور ایسا ہی پڑھے تو اس کا وزن بھی اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اس کے برابر ہو جائے گا۔ تو یہ تسبیح اللہ کی پاکی بولنے کا اور اس کی عظمت کے بولنے کا تذکرہ ہے، اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ 22 رمضان ہے اور 23 کی رات اب آ رہی ہے، اور یہ طاق راتیں ہیں، لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے اللہ کی تسبیحیں بہت پڑھیں۔ اور تیسرا کلمہ جو پڑھا جاتا ہے نماز تسبیح میں وہ بھی یہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ 25 منٹ لگتے ہیں اس پہ، اور یہ تسبیح ضرور، نماز تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے، اور اس میں اپنے اعمال کو ضرور بڑھانا چاہیے۔ اور وہ پروفیسر رفیق اختر کے بقول کہ وہ ابد الآباد کی ٹریلین اینڈ ٹریلین گلیکسل لائف کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہمارے ساتھ 70 سال اس زندگی کے مقابلے میں تو 2-3 سیکنڈ بھی بننے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو ہم اس پر سارا وقت ضائع کر رہے ہوں۔ تو یہ قیمتی لمحے، قیمتی وقت بہت زیادہ قیمتی ہے، تو اس کو ایک ایک سیکنڈ کی قیمت کھربوں اربوں میں پڑ رہی ہے، تو اس میں اللہ کی یادیں کر کے قیمتی بنایا جا سکتا ہے، اور جتنا زیادہ قیمتی بنائے اپنے اعمال بڑھانے ہیں، اور وہ قرب اور وہ اللہ کی نسبت وہ حشر کے میدان میں جا کے پتہ چلے گی، اور ایسے بدنوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور وجوہ تبیض وجوہ وتسود وجوہ جب آپ پڑھیں تو آپ کو لرزنا چاہیے کہ وہ جو چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ چہرے دھواں سیاہ سیاہ ہو رہے ہوں گے، وہ دھواں سیاہ سیاہ وہ ہوں گے
جو اللہ کی یاد سے غافل رہے تو وہ جو دم غافل وہ دم کافر۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اللہ کی یادوں میں اپنی زندگی کے لمحے قیمتی بنائیں اور دوسروں کو بھی شامل کریں۔ اب یہ ولاگ کو جو آگے اس کو بیان کرتا ہے اس کو بیان کرنے کا بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ میں خود پڑھ رہا ہوں، جو آگے پہنچانے والا ہوں اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔